अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। जो कल का वाक़या था अडयाला वाला, उसने ट्रेमर्स और रिपल्स क्रिएट किए हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। और उसका बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये क्या इन्होंने किया है। उसमें मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जो है वो हलचल मची हुई है कि ये क्या हुआ है। तो उसका तो आप सुन ही रहे होंगे क्या खबरें चल रही हैं। अलीमा खान साहबा की बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी सख्त गुफ्तगू उन्होंने की है। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू दिया है एबीसी को, जो कि ज़ाहिर है कि अमेरिका का बहुत बड़ा चैनल है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं वो सबसे बड़ा चैनल है। और डोमेस्टिक ऑडियंस जो उसका है अमेरिका में, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका ऑडियंस है। डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे बेइज्जती काफ़ी हो रही है इस रेजीम की। आज आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक लेवल पे मुख्तलिफ जो शहर हैं, 28 से ज़्यादा शहर जो हैं, वहाँ पे मुज़ाहरे हुए हैं इस बदसलूकी के खिलाफ, जो कि हलीमा खान साहबा और दीगर बहनों के साथ रात को किया गया था। और अब उसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड टिकटॉकर्स और इधर उधर से, अब उनको यूज़ किया जा रहा है और उनको लॉन्च करने की तैयारी है कि वो इमरान खान का जो सहर है उसको तोड़ सकें किसी ना किसी तरीके से। इसी लिहाज से कुछ इम्पोर्टेंट मुलाकातें इस्लामाबाद में हुई हैं। मैं उनकी तफसील में अभी नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ हम गवर्नर राज की धमकी भी देख रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। अयाज अमीर साहब का एक आर्टिकल दुनिया न्यूज़ में छपा है, एक तमाशा जो लगा हुआ है। ये आर्टिकल है, ज़रा पढ़ने वाला है, बड़ा मज़ेदार किस्म का आर्टिकल है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में जाए बगैर, मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो कि इमरान खान के बारे में एक इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत, बहुत ही बड़ी शख्सियत, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी उनका ज़िक्र किया था। उनका एक प्रोग्राम रिसेंटली हुआ है, जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उसका थोड़ा-सा आपको बताऊँ और फिर मैं साथ-साथ ये भी बताऊँ, ये आपको मैं वो शेयर कर रहा हूँ उनका जो ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि आई लव इमरान खान एज़ अ ब्रदर। और साथ वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान्स पार्टी, आई जस्ट कैन नॉट सपोर्ट और रिमेन साइलेंट अबाउट अ मिलिट्री कू अगेंस्ट a democratically elected government in one of the world's largest democracies। अब ये हुआ क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये मैं आपको सुनाने से पहले मैं आपको बल्कि ये दिखाता हूँ कि ये हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है यासिर, और वो बड़े एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। और वो अक्सर ये जो इनका शो है जॉर्ज गैलवे का, और बाय द वे ये मैं आपको बताता चलूँ कि जॉर्ज गैलवे जो हैं, ये एक वर्कर्स पार्टी है यूके की, उसको हेड करते हैं। और ये 7 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हुए हैं। तो इसलिए इसलिए ये सिर्फ एक टॉक शो होस्ट नहीं करते हैं, इनकी सियासी भी बैकिंग है और बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनकी। तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए टॉक शो होस्ट, वो भी उनकी है। और उनका जो शो है वो है मदर ऑफ ऑल टॉक शोज, मोट्स जिसको कहते हैं। तो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। और इसमें जो हमारे दोस्त हैं यासिर, वो कॉल करते हैं इसके प्रोग्राम में। तो उन वो पूछते हैं उनसे कि जी आप ज़रा ये हमें बताएं कि इमरान खान का जो कू हुआ था 22 में, और फिर उसको वो कंपैरिजन करते हैं कू 53 का, जो कि मुसद्दिक का हुआ था ईरान में। तो उसमें वो कहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे MI6 वगैरह ने अपना एक रोल प्ले किया था सीआईए के साथ मिलके, इसमें जो पाकिस्तान में हुआ इमरान खान का, उसमें क्या-क्या चीज़ें थीं, क्या उसमें आपको कोई पैरेलल नज़र आता है या नहीं आता है? तो उसकी वो तफ़सील ब बयान कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, ये यासिर जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, ये बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं, इनकी फैमिली भी बड़ी पॉलिटिकली एक्टिव है। और ये आपको शायद याद होगा, जो हमारी उम्र के लोग हैं, उनको याद होगा कि एक हाजी सैफुल्लाह मरहूम हुआ करते थे। किसी ज़माने में उनका तोती बोलता था पाकिस्तान की असेंबली में, और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट होती थी उसमें सिर्फ़ उन्हीं का नाम होता था, क्योंकि वो लंबी-लंबी बहसें करते थे और लंबे-लंबे उनके पास आर्गुमेंट्स होते थे। तो वो हाजी सैफुल्लाह साहब के ये खानवादे से हैं। और इनका जो सवाल था उसके जवाब में क्या कहते हैं जॉर्ज गैलोवे, ये ज़रा सुनिएगा। The hour is late, so I can't go into as much detail as I would like, perhaps on another occasion. But the fingerprints, bloody and sordid fingerprints of the British state and its intelligence apparatus are, of course, found in almost all seas of misery across the world, and have been for many centuries. They certainly were in the murder of Patrice Lumumba. They certainly were
in the overthrow of Dr. Mossadegh in Iran, and they definitely were, much more recently, in the overthrow of Imran Khan. I should preface this with the following. I'm not and have never been a supporter of the PTI. I'm not Imran Khan's party man. I'm a friend of Imran Khan. I respect him very much. I respected him long before he became a politician. I respected him as a cricketer and as a captain of the great Pakistan cricket teams. I love him as a brother. I did not either support or oppose. Frankly, I didn't take enough interest. I was busy with other things. How his premiership went. I just cannot support or remain silent about a military coup against a democratically elected government in one of the world's biggest democratic countries. I can't remain silent, and I never have. I've opposed all of the overthrows. I even opposed the overthrow of Nawaz Sharif by the military. I came in to the story of Pakistan through the portal of the trumped up execution of Zulfikar Ali Bhutto. Because of that, I became close, very close for decades, to his daughter, Benazir Bhutto, also executed by the Pakistan military. ये है जी जॉर्ज गैलोवे का साउंड बाइट जो मैंने आपको सुनाया है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान में, इसकी साउंड बाइट्स अब इंटरनेशनली जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और ये उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर भी लगाया है, ये उन्होंने इसको अपने ट्विटर अकाउंट पे भी लगाया है। मैंने आपको ट्विटर से ये सुनाया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन में। और दूसरा इसमें ये भी सबक है कि इस तरह के जो हमारे दोस्त हैं यासिर जैसे, जो कि कनाडा में रहते हैं, ये अगर इसी तरह बाकी सब लोग भी मुख्तलिफ शोज़ में और ख़ास तौर पे इस तरह के जो शोज़ हैं उनमें अपना एक रोल प्ले करें, कॉल्स करें, लोगों को बताएं, एजुकेट करें, तो पीटीआई को भी थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को कैसे मोल्ड किया जा सकता है। अब इस तरह के जो लोग हैं, जॉर्ज गैलोवे जैसे, ये यासिर की वजह से उसने ये जो साउंड बाइट दिया है, ये मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों तक ये पहुंचा होगा। लोगों ने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन बनाई होगी कि अगर जॉर्ज गैलोवे ये एक बात कर रहा है तो ये इसमें सबक है हमारे पीटीआई के लोगों के लिए भी, और प्रो पीटीआई या प्रो डेमोक्रेसी या प्रो पाकिस्तान लोगों के लिए जो चाहते हैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स। बाय द वे, आज 10 दिसंबर गुजरा है, ये ह्यूमन राइट्स का दिन था, तो इसमें लोगों को इस तरह की चीज़ें टेकअप करनी चाहिए। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा रोल जो है, ये अवाम का भी एक रोल होता है कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने की बजाय कुछ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी अपने अंदर लाएं और अपने अंदर वो सोचें कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब मैंने ये अलीमा खान साहबा का एक सिलसिला जो कल और उनकी बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो मैं देख रहा था, तो मुझे याद आ रहा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा के साथ भी क्या हुआ था। तो ये उनकी जो हिस्ट्री है, अगर आप उनको पढ़ें तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये अलीमा खान साहबा तो अभी सब कुछ फेस कर रही हैं, उनकी बहनें फेस कर रही हैं और उनके साथ दूसरे जो कारकुनान हैं वो फेस कर रहे हैं। इससे पहले माशाल्लाह हमने कायदे आज़म जो कि हमारे बाबाए कौम हैं, यानी फादर ऑफ द नेशन, उनके साथ जो कुछ किया, फिर उनकी जो हमशीरा मोहतरमा थी जिनको हम मादरे मिल्लत उनके बाद कहना शुरू हो गए और उनको ओन कर लिया कि जी ये मादरे मिल्लत ही हैं। पहले भी लोग कहते थे लेकिन ओन नहीं करते थे, ख़ासतौर पे ये जो पावर्स दैट भी हैं। तो अब उनके साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी आपको एक झलक जो है वो दिखाता हूँ। मैं पूरी तफ़सील में नहीं जाऊँगा लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि उनके साथ इन्होंने क्या-क्या किया था। ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारे दोस्त हैं जो वक़ार मुस्तफ़ा साहब, ये हमारे कॉलीग भी रहे हैं द न्यूज़ में। ये उन्होंने एक बीबीसी के लिए एक आर्टिकल लिखा था। ये बीबीसी के आप ज़रा देख सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट है। और फिर साथ आप ये देखें कि उनका जो हेडिंग है वो देखिए कि वो कहते हैं कि जब फातिमा जिन्ना की मकबूलियत से ख़ाइफ़ होकर अयूब खान ने उन्हें निस्वानियत और ममता से आरी खातून करार दे दिया। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वो कह रहे हैं कि ना इनमें निस्वानियत है, ना इनके अंदर ममता है, ये तो औरत ही नहीं है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे। और अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा हैं और उनके साथ उनके जो कैंपेन मैनेजर हैं वो हैं मुजीबुर रहमान साहब। अब मुजीबुर रहमान को हम गद्दार कहते हैं। अब वो मुजीबुर रहमान जो थे वो कैंपेन चला रहे थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना की। तो फिर ज़ाहिर है कि उनको तो गद्दार करार देना ही था
کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں تو سب کچھ یہی چل رہا تھا. تو یہ جو آرٹیکل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں تھوڑے سے ایک دو چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, باقی آپ خود اس میں دیکھیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش ہو یا مغربی پاکستان, بظاہر پورا ملک ہی فاطمہ جناح کے لیے دیوانہ ہوا جاتا تھا. یہ سال 1964 کا تھا اور 71 سالہ فاطمہ جناح قومی انتخابات میں پاکستان کے صدر ایوب خان کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی امیدوار بن چکی تھی اور زور شور سے اپنی انتخابی مہم چلا رہی تھی. اس انتخابی مہم کی گہما گہمی سے متعلق 30 اکتوبر 1964 کو شائع کردہ اپنی ایک رپورٹ میں ٹائم میگزین, کوئی اور اخبار نہیں ہے, ٹائم میگزین نے لکھا کہ ڈھاکہ میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ انہیں دیکھنے کو آئے تھے. 2.5 لاکھ, جسٹ امیجن. اب لگ بھگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ افراد نے ڈھاکہ سے چٹاگونگ تک کے 293 میل طویل راستے میں کھڑے ہو کر فاطمہ جناح صاحبہ کا استقبال کیا. 10 لاکھ لوگوں نے ان کا اس پورے سفر میں استقبال کیا. ان کی ٹرین جسے فریڈم اسپیشل کا نام دیا گیا تھا 22 گھنٹے کی تاخیر سے اپنی منزل پر پہنچی, کیونکہ ہر اسٹیشن پر لوگ ہنگامی زنجیر کھینچ دیتے تھے اور ان سے خطاب کی درخواست کرنے لگتے. ان کی محبت ذرا دیکھیے, ان کا والہانہ پن دیکھیے. اچھا, اب اسی طرح نیو یارک ٹائمز کا 8 نومبر 1964 کی ایک خبر کے مطابق پاکستان مشرقی اور مغربی میں پاکستان میں فاطمہ جناح کا دبلا پتلا سفید لباس میں ملبوس وجود اور ان کا باروب چہرہ ایک مانوس منظر تھا. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح لوگوں کی ان سے محبت تھی. اچھا, اب میں تفصیل میں اس میں نہیں جاتا, صرف آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ اب نوائے وقت کا ایک انہوں نے جو پیج ہے اس کو لگایا ہوا ہے, اس میں انہوں نے نوائے وقت کی اپیل کر رہا ہے کہ دھن دھونس اور دھاندلی سے متاثر ہوئے بغیر ضمیر کے مطابق ووٹ دیں, بیکاز دے نیو اٹ کہ دھن بھی ہوگا, دھونس بھی ہوگی اور دھاندلی بھی ہوگی. تو نوائے وقت اپیل کر رہا ہے لوگوں سے, کیونکہ یہ سو سپورٹ کر رہے تھے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو. آج کل کی طرح نہیں ہے, اس وقت بھی خیر میڈیا بکا ہوا تھا, لیکن ایک آدھا اخبار جو تھا وہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو بھی سپورٹ کر رہا تھا. تو اس میں انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے جو مختلف اس حوالے سے چیزیں وہ بھی لکھی ہیں. اچھا, اب یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم میگزین کے مطابق ایوب کو توقع نہیں تھی کہ اپوزیشن جماعتوں کا مجموعہ جو خفیہ کمیونسٹوں سے لے کر دائیں بازو کے سخت گیر مسلمانوں تک پھیلا ہوا تھا ایک امیدوار پر متحد ہو جائے گا, لیکن وہ متحد ہو گئے. اب یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی یہ تو سارے متحد ہو گئے ہیں, تو کیسے کیا جائے. پھر اس طرح ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے, یہ بائی دا وے ایوب خان صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے, ان کے جو پوتے ہیں وہ بھی آج کل پی ٹی آئی کی طرف سے ماشاءاللہ وہ بھی ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں, اور ان کا پورا خاندان ابھی تک پاکستان کی جان نہیں چھوڑ رہا. اچھا, یہ ساتھ یہ ذرا دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ جی 1 دسمبر 1964 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس ضمن میں ایک ہی دن میں 3 نوٹیفیکیشن جاری کیے. اس وقت بھی الیکشن کمیشن جو تھا وہ اسی طرح تھا, جن میں صدارتی امیدواروں کے نام, ان کے انتخابی نشان اور 2 جنوری کو پولنگ ہونے کا اعلان کیا گیا. ایوب خان کا انتخابی نشان پھول تھا اور محترمہ فاطمہ جناح کا لالٹین تھا. اچھا, اب یہ بھی آپ باقی تفصیل میں نہیں میں جاتا کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لالٹین کے ساتھ کیا کیا ہوا اور خرم دستگیر صاحب کے والد صاحب نے کیا کیا کیا, یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. میں صرف آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ جو تھیں وہ ہماری قوم کے لیے بیچاری اس عمر میں بھی ذلیل و خوار ہونے کے لیے تیار ہوئی. انہیں پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے, لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ قائداعظم کی بہن تھیں, انہوں نے سوچا کہ میں اپنا رول پلے کروں گی. اچھا, نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ مس جناح جو تھیں واضح طور پر ایوب خان کے اعصاب پر سوار تھیں. ایوب نے کہا وہ ایک بوڑھی گوشہ نشین اور کمزور دماغ والی خاتون ہے. ذرا امیجن کریں آپ, یعنی کہ ان کی اوڈیسٹی آپ چیک کریں کہ ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ بوڑھی گوشہ نشین اور کمزور دماغ والی خاتون ہے. اگر آپ نے ووٹ دیا تو آپ انتشار کو دعوت دیں گے. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو, یہ انتشاری ٹولہ, یہ اسی طرح کی چیزیں یہ اس وقت بھی ہو رہی تھیں, جبکہ ان کے حریف نے صاف کہا کہ آپ جبر, طاقت اور بڑے ڈنڈے کے ذریعے استحکام حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جناب یہ صورتحال جو تھی وہ چل رہی تھی. اچھا, اب یہ ذرا دیکھیے کہ ڈاکٹر روبینہ سہگل کے ریسرچ پیپر میں جو کہ فیمنزم اینڈ دا ویمنز موومنٹ ان پاکستان کے انہوں نے لکھا تھا, اور اس وقت کی اخبارات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے اس انتخابی مہم کے دوران فاطمہ جناح کو نسوانیت اور ممتا سے عاری خاتون قرار دے دیا تھا. یہ ایسے نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹڈ یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی, اب اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ ان کے جو دور کے بہت بڑا نام تھے الطاف گوہر صاحب, وہ کیا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فوجی راج کے پہلے 10 سال, اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایوب خان نے مس جناح یعنی فاطمہ جناح صاحبہ کے متعلق لکھا کہ ان کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت
زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بد خصال لوگوں میں گھری ہوئی ہیں، خلاف فطرت زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کے ارد گرد بد خصال لوگ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہ آرٹیکل آپ ضرور پڑھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں۔ ہمارے دوست جو وقار مصطفیٰ انہوں نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور بڑا زبردست اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں حبیب جالب کے شعر بھی اس میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے ذلیل کیا فاطمہ جناح کو۔ وکیل انجم ہمارے کولیگ سابق جو ہیں وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور سندھ کے اہم روحانی گدی کے سربراہ مخدوم سید زمان طالب المولا نے بھی کھل کر ایوب خان کی حمایت کی۔ اچھا، تمام جو یہ بڑے بڑے ابھی لیڈرز بنے ہوئے ہیں نا، یہ ساروں کے سارے جو تھے یہ ایوب خان کے ساتھ تھے، سوائے ایک دو کے۔ سندھ کے تالپور گھرانے کے علی احمد تالپور، رسول بخش تالپور کھل کر مادر ملت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ لوگ تھے جو کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پیر پر گڑا محمد خان جنیجو، پیر آف رانی پور غلام نبی میمن وغیرہ نے بھی ایوب کا ساتھ دیا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ کتنے بڑے بڑے جو گھرانے آج کل بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ سارے اسی طرح تھے۔ ابھی چودھری جو گجرات کے ہیں، چودھری دھوری لائی، تو ایوب خان کے دستے راست تھے۔ سرگودا میں ٹوانے، پراچے، نون، لک، میکن اور دیگر اہم الیکٹیبلز ایوب خان کے ساتھ تھے۔ گجرانوالہ میں غلام دستگیر خان ایوب خان کے یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ ان کے حوالے سے ناشائستہ واقعہ بھی رپورٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ناشائستہ واقعہ وہی ہے جو انہوں نے ڈالی تھی کتیا کے گلے میں لالٹیں۔ چودھری انور بھنڈر اور رفیق تارڑ نے مادر ملت کی کھل کر مخالفت کی۔ ذرا اندازہ کیجئے، رفیق تارڑ صاحب، اور رفیق تارڑ بعد میں جج اور صدر پاکستان بنے تھے، بن نہیں تھا۔ چودھری اعتزاز احسن کے والد چودھری احسن علی نے البتہ مادر ملت کی بھرپور حمایت کی تھی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے کم از کم ان کی حمایت کی تھی۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں آپ جائیں اور پڑھیں اس کو کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے کی تھیں۔ میں زیادہ اس کے اندر نہیں جاتا تفصیل میں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح ہم اپنے جو خاص طور پہ جو ہمارے محسن ہیں، قائد اعظم اور مادر ملت سے بڑا محسن ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے، ان کو بھی ہم نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ تو یہ اب علیمہ آپا اور دوسرے جو ہیں بہنیں یہ بھی اسی طرح فیس کریں گی اور کر رہی ہیں۔ تو اس میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا ایک اور سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، دو ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 80,000 سے زائد جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ انڈیا میں کیا کر رہے ہیں؟ 80,000 سے زائد فوجی۔ اب وہ جینوسائیڈ میں انہوں نے سب کچھ یہ کیا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزہ میں کیا کیا صورتحال ہوئی۔ 1 لاکھ سے زائد تقریباً جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے مارے ہیں، اور 1.5-2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کا، نہ کوئی علاج ہے نہ کوئی بات ہے۔ وہ فور لائف معذور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا نہ تو علاج ہوا ہے، نہ ان کو فوڈ مل رہی ہے، نہ ان کو۔ تو جو وہاں پہ حال ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 80,000 فوجی جو ہیں وہ آ رہے ہیں ادھر انڈیا میں، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ایک بیک ٹریپ جس کو کہتے ہیں نا، بیک پیک، وہ ٹرپ جو ہوتا ہے وہ آ رہے ہیں وہاں پہ گوا وغیرہ میں۔ گوا کا جو علاقہ ہے، ہماچل کا جو علاقہ ہے، دھرم کوٹ کا علاقہ ہے، پشول کا علاقہ ہے، یہاں پہ وہ آتے ہیں ری ہیب ٹائپ اپنی ویکیشنز گزارنے کے لیے، اور وہاں پہ آ کے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ دھرما شالہ وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ تو ان کا ایک منی آنکلیو بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہی اسرائیلی آنکلیو ہے، کہ وہاں پہ اس طرح وہی جاتے ہیں۔ شاپ کیپرز وہاں پہ جو ہیں، آپ امیجن کریں کہ اس آنکلیو میں اور دیگر جو ان کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ جو دکاندار ہیں وہ ہیبرو بولتے ہیں، جو عبرانی زبان ہے وہ انہوں نے سیکھ لی ہے، اور وہ سیکھتے ہیں، اور ڈشز کے جو نام تک ہیں وہ بھی انہوں نے اسرائیلی جو ڈشز ہیں ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہ جا رہے ہیں، اور یہ وہاں سے لوگوں کو مارتے ہیں اور آتے ہیں انڈیا، اور وہاں پہ آ کے یہ ویکیشنز کرتے ہیں۔ اور اب ویکیشنز کی آڑ میں کیا کیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، وہ بھی آ جائیں گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب بیسیکلی تو اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو روم اسٹیچیوٹ ہے نا، اس قانون کے مطابق کوئی بھی اگر اس طرح جینوسائیڈل کوئی جو بیک گراؤنڈ رکھنے والا کوئی فوجی ہو تو اس کو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے روم اسٹیچیوٹ کے اوپر سائن ہی نہیں کیے ہوئے، لہذا وہ کسی بھی فورن سولجر کو جس نے جینوسائیڈ کمٹ کی ہوئی ہو اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو دوسری چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے آڑ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں
ان کو بھی ذرا نظریں اپنی رکھنی پڑیں گی اس کے اوپر کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. کشمیر میں بھی آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کشمیر میں بھی لوگ جو ہیں اسرائیل کے کافی بڑی تعداد میں کچھ خاص علاقوں میں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہ بھی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. آخر میں امریکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیئر نامی جو کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ایک تنظیم ہے, اس کو جو فلوریڈا کے گورنر ہے ڈیسینٹس, انہوں نے اس کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, اور یہ بہت زبردست تنظیم ہے. یہ بہت ہی, میرا خیال ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو ایڈووکیسی کا بہترین اور بہت ہی آرگنائز طریقے سے جو کام کر رہی ہے وہ کیئر ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے. فلوریڈا میں جو ہے, اس سے پہلے ٹیکسس میں ہو چکا ہے, اب میں اس کی تفصیل میں نہیں آپ کو دکھاتا, لیکن یہ ہے کہ جو ان کی ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کو ہم سو کریں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں, لیکن اس سے جو ہے ان کی اسلاموفوبک جو ٹینڈنسیز ہیں وہ امریکہ میں بڑھیں گی, جو کہ ایک نیگیٹو چیز ہوگی. تو یہ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک بری خبر ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے باقی جگہوں پہ. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ اوور آل ایک ایٹماسفیئر بنتا جا رہا ہے اینٹی مسلم اور اسلاموفوبک, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سیٹ بیک ہے امریکہ کی تنظیموں کے لیے, اور خاص طور پہ اب اکنا جیسی جو تنظیمیں ہیں, اسنا جیسی جو تنظیمیں ہیں, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, ان کے لیے بھی چیلنجز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں ہم دیکھیں کہ ان کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.